ایسٹ انڈیا کمپنی، پنکج سبیر۔ وہ کل جمع 9 تھے۔ اس میں اگر 2 بچوں کو بھی جوڑ دیا جائے تو کل تعداد 11 ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یوں تو دوسرے درجے کا یہ ریل کا ڈبہ مسافروں سے ٹھسا ٹھس بھرا تھا، لیکن اس کے حصے میں وہ کل 11 تھے۔ ایک طرف بیٹھے ہوئے 5 اور دوسری طرف 4 اور ساتھ میں 2 بچے۔ ان 11 میں اسے اپنی من پسند کھڑکی کے پاس کی جگہ مل گئی تھی۔ ایک بار اسے ریل میں کھڑکی کے پاس جگہ مل جائے تو پھر اسے ڈبے کے اندر کی دنیا سے کوئی سروکار نہیں رہتا۔ اس کا من باہر تیزی سے دوڑ رہے کھیتوں، کھلیانوں، ندی، تالابوں، بجلی، ٹیلی فون کے کھمبوں اور پہاڑی سلسلوں کے ساتھ دوڑنے لگتا ہے، اور ساتھ میں تال ملانے لگتی ہے ریل پٹریوں پر تھاپ دے رہی پہیوں کی آواز، سٹک سٹک، پٹک پٹک، پٹک پٹک، سٹک سٹک۔ آج اسے پہل تو کھڑکی کے پاس جگہ نہیں ملی تھی، لیکن اچانک ہی کھڑکی کے پاس بیٹھے شریف آدمی کے ٹی سی کے ساتھ کچھ مکالمے ہوئے اور وہ اپنا سامان اٹھا کر ٹی سی کے ساتھ چلے گئے۔ ویسے بھی وہ اور ان کا بے تحاشا سامان دونوں ہی اس سیکنڈ کلاس کے ڈبے میں کچھ نامانوس سے لگ رہے تھے۔ شاید اپر کلاس میں ریزرویشن نہ ملنے کی وجہ سے وہ یہاں بیٹھ گئے تھے، غریب لوگوں کے بھارت میں۔ موقع ملتے ہی وہ اپنے جیسے امیر لوگوں کے بھارت میں چلے گئے، اپنے حصے کی کھڑکی ایک غریب کو دے کر۔ ان کے وہاں سے ہٹتے ہی اس نے بجلی کی پھرتی سے کھڑکی کے پاس قبضہ کر لیا۔ کھڑکی کے پاس بیٹھتے ہی اسے لگا کہ اب سفر کتنا ہی لمبا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ کھڑکی کے اس پار والے ایک پورے سنسار کے ساتھ اب وہ جڑ گیا ہے۔ سفر کی رفتار اب فطرت سے جڑ کر اور تیز ہو گئی ہے۔ تو وہ کل جمع 11 تھے، کچھ گھنٹوں کے لیے مجبوری میں بنا ایک دوسرے سے بالکل اجنبی لوگوں کا سماج۔ اس سماج میں نہ کوئی کسی کے ماضی کے بارے میں جانتا ہے، نہ مستقبل کے، صرف حال کے کچھ گھنٹوں کو کاٹنے کے لیے یہ سماج بنا ہے۔ کھڑکی کے پاس آسن جمانے کے کافی دیر بعد وہ ڈبے کے اندر آیا۔ یہاں آنے سے مطلب ذہنی طور پر اندر آنا ہے۔ باہر کے قدرتی مناظر کو چھوڑ کے وہ اندر آیا، تب اسے 10 لوگ دکھائی دیے جو اس کے سمیت کل 11 تھے اور اوپر بیان کیے گئے سماج کی تخلیق کر رہے تھے۔ سامنے کی سیٹ پر کونے میں ایک چھوٹا پریوار، سکھی پریوار براجمان تھا، ٹھیٹھ دیہاتی میاں بیوی اور ان کی 2 چھوٹی چھوٹی بیٹیاں۔ یہ بیٹیاں اس بات کا اشارہ تھیں کہ یہ خاندان بہت دنوں تک چھوٹا اور سکھی خاندان نہیں رہے گا۔ اگر 2 بیٹے ہوتے تب شاید یہ رہ جاتا، لیکن میاں بیوی کی کم عمر اور 2 بیٹیاں چھوٹا خاندان سکھی خاندان پر سوالیہ نشان لگا رہی تھیں۔ ان 4 کے بعد سیٹ پر ایک خاتون اپنی جوان لڑکی کو لے کر بیٹھی تھی۔ لڑکی چونکہ جوان تھی اس لیے ظاہر ہے کھڑکی کے قریب بیٹھی تھی۔ اس کے ٹھیک سامنے ماں بیٹی دونوں ہی کھاتے پیتے گھر کی ہونے کی بات کو اپنی چربی سے ثابت کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ یہ تھا اس کی مخالف بینچ کا، یعنی اس کے ٹھیک سامنے کی سیٹ پر براجمان اس کے حصے کا آدھا سماج۔ اب اس نے اپنے ساتھ بیٹھے لوگوں پر نظر ڈالی۔ اس دیکھنے کے دوران اسے لگا کہ اپنی مخالف سمت پر نظر ڈالنا بہت آسان ہے، آنکھیں اٹھاؤ اور دیکھ لو، لیکن اپنے برابر بیٹھنے والوں کے لیے باقاعدہ کوشش کرنی پڑتی ہے۔ بات وہی کوشش کرنے اور کوشش نہ کرنے کی ہے۔ اپنے لوگوں میں خود کو چھوڑ کر باقی لوگوں کو دیکھا۔ سامنے کی بینچ کو جب اس نے دیکھا تو کہیں سے کوئی رد عمل نہیں ہوا تھا، مگر جب گردن گھما کر کچھ جھک کر اس نے اپنے برابر بیٹھے لوگوں کو دیکھا تو ان لوگوں میں خاص طور سے عورتوں میں رد عمل ان کی آنکھوں میں صاف دکھائی دیا، کچھ اس طرح کہ دیکھو کیسے گھور رہا ہے۔ خیر، اس دیکھنے دکھانے کے عمل میں جو کچھ نظر آیا وہ اس طرح تھا۔ اس کے ٹھیک پاس 2 عورتیں بیٹھی تھیں اور ان کے پاس پھر ایک عورت تھی اور پھر ایک مرد بیٹھا تھا۔ اب اسے اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ 3 عورتیں اور ایک مرد بیٹھا تھا، لیکن ایسا اس لیے نہیں کہا جا رہا کیونکہ 2 عورتیں ایک ساتھ تھیں اور تیسری عورت اور چوتھا مرد ایک ساتھ، جیسا کہ ان کی بات چیت سے پتہ چل رہا تھا۔ اس کے ٹھیک پاس کی 2 عورتیں روایتی ہندوستانی عورتیں تھیں جن کا تعلق ممکن ہے کہ متوسط طبقے سے ہو۔ روایتی اس لیے کہ ان کی گفتگو میں کردار بھلے ہی رہ کر بدل رہے ہوں، لیکن موضوع وہی ایک تھا، یعنی غیبت،
اور یہ غیبت پوری شدت اور پوری ایمانداری کے ساتھ کی جا رہی تھی، حالانکہ کبھی کبھی یہ کانا پھوسی والی سطح پر پہنچ جاتی تھی۔ شاید ان عورتوں کا یہ ماننا تھا کہ بھلے ریل کے ڈبے کی دیواریں ہوں یا گھر کی دیواریں، دیواریں تو دیواریں ہیں اور ان کے کان ہوتے ہی ہیں۔ ان دو عورتوں کے اس طرف جو عورت اور مرد تھے وہ بہت بوڑھے تھے، ایک سردار جی اور ان کی بیوی۔ سردار جی پوری طرح اپنے روایتی حلیے میں تھے اور اوپر ایک کرپان بھی لٹکائے ہوئے تھے۔ بیوی ان سے کچھ زیادہ بوڑھی تھیں یا پھر بیمار تھیں، ایسا اس لیے کیونکہ سردار جی تھوڑی تھوڑی دیر بعد اٹھ کر نیچے فرش پر بیٹھ جاتے تھے اور ان دو لوگوں والی جگہ پر ان کی بیوی ادھ لیٹی ہو جاتی تھی۔ ایسا رہ رہ کر ہو رہا تھا۔ پوری طرح نظر دوڑانے کے بعد اس نے دوبارہ سامنے نظر ڈالی تو اس کے ٹھیک سامنے بیٹھی لڑکی اس سے نظر ملتے ہی بلا وجہ شرما گئی۔ کچھ لڑکیوں کے ساتھ یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ ایک ٹھیک ٹھاک سا آدمی جسے تھوڑی دور سے دیکھنے پر جوان ہونے کا دھوکہ سا ہوتا ہو، اس کی موجودگی سے ہی انہیں کچھ ہونے لگتا ہے۔ صورتحال یہ ہو گئی کہ کچھ ہی دیر میں اسے کنکھیوں سے دیکھنا، دوپٹہ منہ میں دبانا، پیر کے انگوٹھے سے زمین کرید کر لجانا جیسی نایاب حرکات کا مشاہدہ کرنے کا قیمتی موقع مل گیا۔ اگرچہ ٹرین کے اس ٹھوس ہموار فرش پر کریدنے جیسا کچھ نہیں تھا، پھر بھی عورتیں اپنے روایتی انداز کو نبھانے میں پکا یقین رکھتی ہیں۔ اب روایت پیر کے انگوٹھے سے زمین کریدنے کی ہے تو کریدنا ہے۔ ادھر کونے کا چھوٹا خاندان سکھی خاندان جس طرح سے ویوہار کر رہا تھا، اس سے صاف لگ رہا تھا کہ اب یہ چھوٹا خاندان سفر ختم ہونے کے کچھ دن بعد ہی چھوٹے خاندان کا دائرہ توڑ دے گا۔ اگرچہ دو بچیوں کی وجہ سے دونوں میاں بیوی خاصے پریشان نظر آ رہے تھے۔ تو اس طرح دو کے 4 گروپوں میں 11 افراد بات چیت میں مشغول، اور ان سب کے بیچ ایک بلا وجہ کا مکالمہ اس کے اور سامنے والی لڑکی کے درمیان بھی ہو رہا تھا۔ حالانکہ یہ نگاہوں سے ہونے والا مکالمہ تھا اور قطعی یک طرفہ تھا، اور اسی یک طرفہ مکالمے کے باعث وہ دوبارہ کھڑکی سے باہر نکل گیا اور ایک بار پھر ندی، تالاب، پیڑ، پہاڑوں کے ساتھ دوڑنے لگا۔ اچھا ہوتا ہے کھڑکی کے پاس بیٹھنا، کیونکہ کھڑکی کے پاس بیٹھنے والے کو یہی ایک بڑی سہولت ہوتی ہے۔ اگر ڈبے یا بس کے اندر کا ماحول کسی خاص شخص یا کسی خاص واقعے کی وجہ سے دلچسپ نہ رہے تو جسمانی طور پر اندر موجود رہ کر ذہنی طور پر باہر نکلا جا سکتا ہے، جو وہ ابھی کر رہا ہے۔ کافی دیر تک وہ کھڑکی کے باہر دوڑتا رہا، تب تک جب تک باہر اندھیرے نے ندیوں، پہاڑوں، تالابوں کو اپنی آغوش میں نہیں لے لیا اور باہر دوڑنا اس کے لیے قطعی ناممکن نہیں ہو گیا۔ گھور اندھیرا باہر پھیلا اور وہ اندر آ گیا۔ اندر آ کر اسے پہلی تسلی یہ ملی کہ اس کے سامنے والی لڑکی اپنی ماں کے کندھے پر سر ٹکائے سونے یا شاید اونگنے کی حالت میں آ چکی تھی۔ باقی سب کچھ بدستور تھا۔ ہاں، لگ بھگ ادھیڑ عمر کے ایک عورت مرد جو صرف اس لیے میاں بیوی کہے جا سکتے تھے کیونکہ ٹرین بھارت میں تھی، وہ دونوں جہاں دونوں سیٹیں ختم ہوتی ہیں ٹھیک اسی جگہ پر آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ مرد پورے طور پر روایتی ہندوستانی ادھیڑ تھا جس کے سر کے بال غائب تھے اور پیٹ توند نام کی بے جان مخلوق میں تبدیل ہو چکا تھا۔ عورت اس سے بھی زیادہ ہندوستانی نظر آ رہی تھی۔ شوہر کی آنکھوں میں کچھ پا لینے کے لیے بے چینی نظر آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کونے والے سردار جی کی بیوی فی الحال لیٹی ہوئی ہیں اور سردار جی سیٹ سے نیچے بیٹھے اونگنے والی مدرا میں نظر آ رہے ہیں۔ نووارد کھڑے جوڑے کی نگاہیں ادھ لیٹی سردارنی کی گھیری ہوئی جگہ پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اگر سردار جی پاس نہ بیٹھے ہوتے تو یقیناً وہ دونوں ابھی تک سردارنی کو اٹھا چکے ہوتے۔ رات کافی ہو چکی تھی، لیکن پبلک ڈبے میں کیا رات کیا دن، کیونکہ بیٹھے بیٹھے دیکھنا ہی تھا، اور وہ بھی لوہے کی سخت سیٹوں پر۔ اسے صرف ایک بات کا ڈر تھا کہ اس کے ٹھیک سامنے والی کی اونگ کہیں ٹوٹ نہ جائے، نہیں تو پھر اسے کریدنا، لجانا یہ سب جھیلنا پڑے گا، کیونکہ اندھیرے میں کھڑکی کے باہر بھی تو نہیں جایا جا سکتا۔ سردارنی اچانک کچھ کراہیں اور اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ سردار جی کو اس بات کا پتہ ہی نہیں چل پایا کہ سردارنی اٹھ کر بیٹھ گئی ہیں، اور وہ پہلے کی طرح اونگتے رہے۔ سردارنی کو شاید کم دکھائی دیتا تھا۔ وہ اٹھ کر چپ چاپ بیٹھ گئیں، بس ایک بار دوپٹے کو سنبھال کر سر ڈھک لیا
سردارنی کے اٹھتے ہی کھڑے میاں بیوی کے بیچ کچھ ایسا ہوا کہ جسے فلمی زبان میں آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ ہو گیا کہا جا سکتا ہے۔ اس بات کو صرف اسی نے دیکھا کہ کھڑے شوہر نے بھووں کو اوپر اچکا کر گردن کو سامنے کھینچ کر سردارنی کے بیٹھ جانے سے خالی جگہ کی طرف اشارہ کیا، اور جواب میں کھڑی بیوی نے گرگٹ کی طرح 3 بار ہاں میں سر ہلا کر شوہر کے ہاتھوں سے بیگ لے لیا۔ یہ پورا سلسلہ اس کے لیے دلچسپ ہو گیا تھا۔ اسے اب ڈبے کے اندر بھی مزہ آ رہا تھا۔ ہاتھوں میں بیگ لے کر کھڑی بیوی کچھ دیر تک کھڑی رہی، پھر بلی کی طرح دبے پاؤں اس خالی جگہ کی طرف بڑھی۔ دبے پاؤں بڑھنے کی وجہ شاید یہی تھی کہ سردار جی کی نیند نہ ٹوٹ جائے، کیونکہ اس صورت میں سردار جی اس خالی جگہ کے پہلے حقدار ہونے کی بنیاد پر وہاں بیٹھ جاتے۔ لیکن کھڑی بیوی کا آج قسمت ساتھ دے رہی تھی۔ وہ اپنا بیگ اور لگ بھگ بیگ سا ہی ٹھسا ٹھسایا جسم لے کر اس خالی جگہ پر بیٹھ گئی، یعنی اب اسے بیٹھی بیوی کہا جا سکتا تھا۔ کھڑی بیوی کے بیٹھتے ہی اس کی سیٹ پر ہلکی سی ہلچل سی ہوئی۔ یہ ہلچل سردارنی کی طرف سے نہیں ہوئی تھی، کیونکہ انہیں تو کچھ سوجھ ہی نہیں رہا تھا۔ یہ ہلچل اس کے ٹھیک پاس بیٹھی دونوں روایتی عورتوں کی طرف سے ہوئی۔ یہ دونوں عورتیں ابھی بھی اونگ اونگ کر غیبت میں لگی ہوئی تھیں۔ رات ہو جانے کی وجہ سے غیبت کے موضوع بھی رات یا نیند سے متعلق ہو گئے تھے۔ مثلاً فلانی کو 9 بجے سے ہی نیند آنے لگتی ہے، یا فلانی صبح کے 8 بجے تک سوتی رہتی ہے۔ ان دونوں عورتوں کا یہ غیبت کا روایتی پروگرام تیسری عورت یعنی کھڑی بیوی کے ٹھیک پاس آ کر بیٹھتے ہی کچھ دیر کے لیے ملتوی ہو گیا۔ غیبت کی ایک اہم خصوصیت یہی ہے کہ پریم گلی اتنی سی نگری جامع 3 مہیلا نہ سمائیں۔ جو کانا پھوسی 2 عورتوں کے بیچ مزہ دیتی ہے، وہ مزہ 3 میں کہاں۔ یہی وجہ تھی شاید کہ دونوں عورتوں کے بیچ کی گفتگو کھڑی بیوی کے بیٹھی بیوی میں بدلتے ہی تھم گئی، اور دونوں کنکھیوں سے بیٹھی بیوی کی طرف دیکھنے لگیں۔ اسی بیچ سردار جی کی اونگ والی کیفیت ختم ہو گئی۔ انہوں نے اٹھ کر جیسے ہی اپنی جگہ پر اس عورت کو بیٹھے دیکھا تو فوراً بولے، او بہن جی، اتھے تو میں بیٹھا تھا۔ عورت نے فوراً اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ ادھیڑ شوہر نے فوراً سردار جی کو جواب دیا، او سردار جی، مہیلا ہیں، کب تک کھڑی رہتی ہیں؟ آپ تو اچھے بیٹھے ہی ہو نیچے۔ سردار جی بوڑھے ہونے کے ساتھ شائستہ بھی تھے، اور پھر عورت کے بیٹھنے کی مخالفت بھی کیسے درج کراتے۔ کچھ نہیں بولے، مڑ کر سردارنی سے کچھ پوچھنے لگے۔ کھڑا شوہر اور بیٹھی بیوی دونوں مسکرا رہے تھے۔ وہ اس واقعے کے خلاف آواز اٹھانے کو ہوا، پھر سوچا جانے دو، اپنا کیا گیا، جگہ تو سردار جی کی گئی۔ کچھ دیر تک اس نے کھڑکی کے باہر اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن باہر کچھ سوجھ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ دوبارہ اندر آ گیا۔ اس کے ٹھیک سامنے ابھی بھی اونگ کا ماحول تھا۔ وہ بھی اونگنے لگا۔ کافی دیر تک وہ اونگتا رہا۔ اس کی اس بے اختیار اونگ کے کئی اسباب تھے، جیسے کہ اس کے ٹھیک سامنے کی نگاہوں کے مکالمے کا اونگ جانا، چھوٹے اور سکھی خاندان کی بات چیت کا تھم جانا، اور ٹھیک پاس کی غیبت کا بھی اونگ جانا۔ کافی دیر بعد جب اس کی آنکھیں تھوڑی کھلیں تو اس نے دیکھا کہ سارے ہمسفر اونگ والی کیفیت سے گہری نیند کی آغوش میں جا چکے ہیں۔ اس کو ملا کر صرف 5 لوگ ہی جاگ رہے ہیں: سردار جی، سردارنی، بیٹھی بیوی اور کھڑا شوہر۔ بیٹھی بیوی اپنے کھڑے شوہر کی فکر میں جاگ رہی تھی، اور سردار جی سردارنی کی وجہ سے جاگ رہے تھے، یعنی دونوں جوڑے بھارتی گھریلو زندگی کی بہترین مثال بنے ہوئے تھے۔ سردارنی کو بیٹھے رہنے میں پریشانی ہو رہی تھی، شاید اس لیے وہ بار بار پہلو بدل رہی تھیں۔ پہلے وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ادھ-لیٹی ہو جاتی تھیں، لیکن کھڑی ہوئی عورت کے بیٹھی ہونے کے بعد ادھ-لیٹی ہونے کی جگہ ختم ہو گئی تھی۔ بیوی کو پریشان دیکھ سردار جی نے دھیرے سے پوچھا، کی ہویا ویراں والیے، لیٹنا ہے؟ سردارنی کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ چپ چاپ بیٹھی رہیں۔ سردار جی سردارنی کا درد سمجھ کر بھی چپ رہے۔ اسی بیچ اس نے دیکھا کہ بیٹھی بیوی اور کھڑے شوہر کے بیچ دوبارہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ ٹائپ کی کوئی چیز ہوئی، جس کے ہونے کے بعد بیٹھی بیوی کے چہرے پر کچھ انچ لمبی مسکراہٹ پھیل گئی۔ بیٹھی ہوئی بیوی نے آواز میں مٹھاس گھولتے ہوئے سردار جی سے پوچھا، کیا بات ہے بھائی صاحب، بھابھی جی سے بیٹھتے نہیں بن رہا ہے کیا؟
सरदार जी ने सोचा ऐसा शायद सीट खाली करने के मकसद से पूछा जा रहा है, इसलिए फ़ौरन जवाब दिया, हाँ बहन जी, तबीयत ख़राब है, ज़्यादा देर बैठ नहीं पाती। बैठी बीवी ने कहा, अब तो सब सो ही गए हैं, मेरे पास एक मोटी दरी है, आप उसे दोनों सीटों के बीच बिछाकर इनको वहाँ लिटा दो, यहाँ इन्हें परेशानी हो रही है। इतना कहकर वो अपने खड़े शौहर से मुखातिब हुई, सुनिए, आप ही थोड़ी जगह बनाकर ये दरी बिछा दीजिए, भाई साहब बेचारे अकेले हैं। खुद ही सलाह देकर उसकी मंजूरी भी खुद ही देते हुए उसने बैग से दरी निकालकर शौहर की तरफ बढ़ा दी। शौहर ने किसी फर्माबरदार बच्चे की तरह दरी हाथ में ली और दोनों सीटों के बीच रखे सामान को सीटों के नीचे सरकाते हुए दरी बिछा दी। दरी बिछते ही बैठी बीवी ने फ़ौरन सरदार जी का बैग लेकर उसे दरी के एक सिरे पर तकिए की तरह रख दिया और सरदार जी से बोली, लीजिए भाई साहब, भाभी जी को यहाँ लेटा दीजिए, यहाँ उन्हें आराम मिल जाएगा। सरदार जी ने उठकर सरदारनी का हाथ पकड़कर उठा लिया और नीचे बिछी दरी पर लेटाने लगे। इस सब में खड़ा शौहर भी मदद कर रहा था। सरदारनी के लेटते ही खड़ा शौहर भी फ़ौरन सरदारनी के उठने से खाली हुई जगह को पुर करके बैठे शौहर में बदल गया। सरदार जी ने उसे बैठते हुए देखा लेकिन कुछ ना बोले। बोलते भी कैसे, उन लोगों की दरी पर ही तो सरदारनी को लिटाया है। सरदार जी ने सरदारनी के पैरों के पास थोड़ी जगह बनाई और वहीं नीचे बैठ गए। बैठी बीवी ने सरदार जी से कहा, यहाँ भाभी जी आराम से सुबह तक सो सकेंगी। जवाब में सरदार जी ने बड़ी नरमी से सिर्फ सर हिला दिया। रात काफ़ी बीत चुकी थी, ट्रेन पूरी रफ्तार से भाग रही थी। उसे याद आया बचपन में तारीख़ के उस्ताद उसे बार बार समझाते थे कि किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, फिर धीरे धीरे भारत में फैली और आखिर में पूरे भारत पर कब्ज़ा कर लिया। तब उसकी समझ में नहीं आता था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तारीख़ का वो सबक आज जाके उसकी समझ में आया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह भारत पर कब्ज़ा किया होगा। उसने बैठी बीवी और ताज़ा ताज़ा बैठे शौहर की तरफ देखा। उसे लगा वो दोनों यूनियन जैक में बदल गए हैं। वो धीरे से मुस्कुराया और आंखें बंद करके ऊँघने लगा। बाकी मुसाफिरों के साथ अब बैठा शौहर और बैठी बीवी और सरदार जी और सरदारनी भी ऊँघने से अब नींद की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि अब सभी मुतमईन हो गए थे। यूनियन जैक सीट पर लहरा रहा था और भारत नीचे दरी पर सो रहा था। वो भी धीरे धीरे सो गया।